اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امام رضا علیہ السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ سب سے پہلے میں تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو بالخصوص شیعان حیدر کرار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ولادت باسعادت امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی تہنیت اور تبریک عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اس حدیث شریف کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ کی سواری نشاپور کی طرف پہنچی اور ہزاروں علماء کھڑے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ امام ہشتم کی زبان اقدس سے ایک حدیث سنیں، لہٰذا تمام مجمع نے یہ اپنا رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہوئے عرض پیش کی کہ مولا آپ کی زبان اقدس سے آپ کے جد کی ایک حدیث سننا چاہتے ہیں۔ سواری رکنے کے بعد یہ وہ مقام ہے جسے ہم اور آپ آج قدم گاہ امام رضا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ نشاپور کا علاقہ ہے۔ امام کی سواری رکی اور رکنے کے بعد محمل کے پردے پلٹے گئے۔ جیسے ہی محمل کے پردے پلٹے گئے محسوس یہ ہوا کہ آج حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ظہور فرمایا ہو کہ وہ در حقیقت محمد مصطفیٰ نہ تھے بلکہ آپ کے جانشین امام رضا علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میرے بابا نے آپ کے اپنے بابا سے، اور آپ نے ان کے بابا سے، آپ نے ان کے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور آپ نے یہ سلسلہ مولا کائنات تک ملایا، اور ملانے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات سے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اور حضور سرور کائنات سے جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا، اور جناب جبرائیل سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لایا وہ عذاب سے بچ گیا اور امان کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ امام کی یہ وہ حدیث ہے، یہ عظیم حدیث ہے کہ جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا نورانی ہے اور اتنا سنہرا ہے کہ تمام اہل سنت کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خالی اس سلسلے کو اگر کسی مریض کے اوپر پڑھ دیا جائے تو خالی ائمہ کے اسماء میں اتنی طاقت ہے اور اتنی روحانیت ہے کہ انسان جنون سے دور ہو سکتا ہے اور تمام امراض سے اس کو شفا مل سکتی ہے۔ یہ حدیث بابرکت امام رضا علیہ السلام نے سنائی، اور سنانے کے بعد محمل کے پردے پھر گرا دیے گئے۔ جب محمل کے پردے دوبارہ گرائے گئے، سواری تھوڑے آگے بڑھی، اور بڑھنے کے بعد امام نے پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ارشاد فرمایا ما شرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کی کچھ شروط ہیں، اور ہم اہل بیت اس کی اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے، یعنی محبت اہل بیت اگر کوئی شخص کرے گا تو وہ خدا تک پہنچے گا، اگر محبت اہل بیت پر کوئی باقی ہوگا تو وہ رسول تک پہنچے گا۔ اس سلسلے کو امام نے بتا کر پورا سلسلہ بتا دیا کہ دیکھو اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ائمہ کے ذریعے پہنچ سکتے ہو، اور اگر رسول کے ذریعے اگر تم رسول تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہمارے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، نہ ہمارے بغیر تمہیں رسول مل سکتا ہے، نہ ہمارے بغیر تمہیں خدا مل سکتا ہے۔ ہم دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام عالم اسلام کو، بالخصوص دوستدار اہل بیت امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، اس آرزو کے ساتھ تمنا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں بار الہ یہ ولادت باسعادت امام رضا ایسی پرنور ہو، ایسی باسعادت ہو، ایسی بابرکت ہو کہ تمام شیعان حیدر کرار کو امام اپنے دسترخوان کے اوپر سب کو مدعو کرے، اور مدعو کرنے کے بعد ہم ان کے دسترخوان پر بیٹھیں اور اس روحانی دسترخوان سے استفادہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پرچم اہل بیت کو بلند کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ جو امام رضا نے پرچم توحید کو بلند کیا تھا وہ آج بھی بلند ہے، کل بھی بلند رہے گا اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔